الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وقال في موضع آخر إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. محترم بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے کائنات میں بہت سی چیزوں کو پیدا کیا، پھر انہی چیزوں میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت بخشی اور ممتاز بنایا. آپ پوری کائنات کا جائزہ لے تو آپ کو خود بخود معلوم ہو جائے گا کہ جنس کے اعتبار سے دونوں ایک ہے. ایک ہی سال، ایک ہی مہینہ، ایک ہی ہفتہ، ایک ہی دن، ایک ہی رات، ایک ہی کتاب، ایک ہی انسان، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے مثلا سالوں میں سے کسی ایک سال کو، مہینوں میں سے کسی ایک مہینے کو، ہفتوں میں سے کسی ایک ہفتے کو، دنوں میں سے کسی ایک دن کو، راتوں میں سے کسی ایک رات کو، کتابوں میں سے کسی ایک کتاب کو، انسانوں میں سے کسی ایک انسان کو دوسرے پر فضیلت و مرتبہ کے اعتبار سے اعلیٰ اور اشرف بنایا ہے. چنانچہ مہینوں میں سب سے برکت والا مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے. دنوں میں سب سے اچھا دن جمعہ کا دن ہے. راتوں میں سب سے فضیلت والی رات شب قدر کی رات ہے. انسانوں میں سب سے اعلیٰ اور اشرف انبیاء کرام کی ذات ہے. پھر انبیاء علیہ السلام میں سب سے اعلیٰ اور اولیٰ خاتم النبیین والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. لہذا جو چیز اعلیٰ ہو اس کی عزت، اس کا احترام اور تعظیم ضروری ہے. مثلا قرآن لا ریب کتاب ہے جو خدا کا کلام ہے، بڑی برکت اور فضیلت والی کتاب ہے. اب اگر کوئی اس قرآن کے خلاف زبان کھولتا ہے یا قلم اٹھاتا ہے تو اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. اسی طرح انبیاء علیہ السلام کے بارے میں اگر کوئی انسان زبان کھولتا ہے یا قلم اٹھاتا ہے جس سے انبیاء کرام کی توہین ہو تو ایسے لوگوں کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے. پھر انبیاء علیہ السلام میں اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جن کے لیے یہ بزم ہستی سجائی گئی، جن کے لیے عروس کائنات کے گیسوا راستے کیے گئے، جنہیں تخت ختم نبوت پر جلوہ گر کیا گیا، جنہیں سید الاولین والآخرین بنایا گیا، جنہیں ساقی کوثر کا منصب عظیم مرحمت فرمایا گیا، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ان کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں عذاب ضرور دیں گے. گستاخ رسول اور شاتم رسول کے بارے میں کیا حکم، کیا فتویٰ ہے؟ قرآن سے پوچھئے، بتائے گا کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے نزدیک بڑا دردناک عذاب ہے. حدیث بتائے گی کہ ایسے لوگ واجب القتل ہے، کوئی حق نہیں انہیں رب العالمین کی بنائی ہوئی زمین پر زندہ رہے. قرآن نبی کی شان میں، نبی کی عزت و احترام کے بارے میں صاف اعلان کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اے ایمان والو، مت بلند کرو اپنی آواز کو اوپر آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور انہیں اس طرح نہ پکارو جیسے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال اکارت جائے اور تمہیں معلوم بھی نہ ہو. دوسری جگہ قرآن ارشاد فرماتا ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا.
ترجمہ: بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اعزاز دیتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے اور دنیا و آخرت میں ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ لمبے لمبے وظیفے، تسبیحات، روزے، صدقات، زکوٰۃ، حج و عمرہ فقط اتنی سی بات سے ضائع ہوں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کر دیا۔ اتنے ادنا درجے کے بے ادبی بھی شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں رب دو جہاں کو روا نہیں ہے۔ پھر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرے، ان کو گالیاں دے، ایسے لوگوں کا اس زمین پر کھڑا ہونا، ایسے لوگوں کو قتل کر دینا چاہیے۔ اگر ایک طرف گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوا تو دوسری طرف ان گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تحت پیدا ہوا تو معاذ اور معاویہ دونوں نے اس کو جہنم رسید کیا۔ مسلمہ کذاب پیدا ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اور حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے اس کو جہنم رسید کیا۔ الغرض جب اور جہاں بھی گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو محبال محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جہنم رسید کیا۔ پھر اس 14ویں صدی میں ہندوستان کی سرزمین پر ایک ایسا گستاخ پیدا ہوا جس نے تمام کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اس گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عنایت و بغض کی باتیں ملتی ہے۔ کبھی اس ظالم نے اپنے آپ کو آخری نبی کہا، کبھی اس ظالم نے اپنے آپ کو نبی سے افضل بتایا، کبھی اس ظالم نے جا بجا ازواج مطہرات کی توہین کی اور دختر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی شان میں گستاخی کر کے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں بھی دی۔ ایک بات یہاں یاد رکھیں کہ گالیاں صرف انہیں نہیں کہا جاتا جو عرف میں دی جائے، بلکہ گالیاں انہیں بھی کہا جاتا ہے جو کسی کے وجود کو اپنا وجود قرار دے۔ میں اپنی تقریر اس شاعر کے ساتھ مکمل کرتا ہوں۔ خدا در انتصار حمد مانیس، محمد مصطفیٰ چشم ورا ثنا مانیس، محمد حامد حمد خدا بس، خدا آفری مدح محمد مصطفیٰ بس۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔